السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، رمضان شروع ہونے والے ہیں اور ہم سب ہر سال کی طرح اس بار بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ہر سال روزے تو رکھتے ہیں مگر رمضان ختم ہوتے ہی ہم وہی پرانے انسان کیوں بن جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سال بھوک کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر روح کا روزہ رکھنا بھول جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ 3 اسٹیپس بتاؤں گی جو اس رمضان کو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا سکتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ خود کو بدلنا چاہیں، وہ بھی دل سے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیوں کیا ہے؟ کیا یہ صرف صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد چھپا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، او بلیورز، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس ایک آیت میں 3 بڑی باتیں چھپی ہیں۔ پہلی بات، روزہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ ہر دور کے نیک لوگوں کی عبادت رہی ہے۔ دوسری بات، یہ اللہ کا حکم ہے جسے ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سب سے اہم، اس کا مقصد ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب صرف ڈر نہیں ہے، تقوی کا مطلب ہے سیلف کنٹرول۔ سوچئے، جو انسان اللہ کے ڈر سے حلال کھانا اور پانی چھوڑ سکتا ہے، کیا وہ روزے کے بعد جھوٹ، دھوکہ اور حرام کاموں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ روزہ ہماری اسپریچول ٹریننگ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچانے کی ڈھال دیتا ہے۔ اسی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جو دوزخ کی آگ اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا، جس نے جھوٹ بولنا اور برا کام نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، اس بار جب ہم روزہ رکھیں تو صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنی آنکھوں کا، زبان کا اور اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں تاکہ ہم اس مقصد کو پا سکیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے، یعنی تقوی۔ قرآن سے تعلق، not just recitation but understanding۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اس بار صرف قرآن ختم کرنے کی ریس نہ کریں۔ روزانہ صرف اتنی تلاوت کریں جتنا آپ ترجمہ اور تفسیر دیکھ سکیں۔ بہت اہم بات، ہر مسلمان پر قرآن سمجھ کر پڑھنا فرض ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تبھی تو دل بدلے گا۔ گناہوں کا کوارنٹین۔ اس بار رمضان میں آپ ایک ایسی برائی چنیے جس نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، چاہے وہ غصہ ہو، جھوٹ ہو یا نماز میں سستی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ یعنی اب جو بھی گناہ آپ کریں گے وہ آپ کا نفس آپ سے کروائے گا۔ تو آپ کو اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اپنے نفس کو ہرانا ہے، شیطان کو نہیں۔ آپ کی جنگ خود سے ہے، نہ کہ شیطان سے۔ تو اس رمضان آپ اپنے نفس کو قابو کریں، اپنے نفس کو ہرانے کی کوشش کریں۔ فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی عادت ڈالیں، تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ رمضان کا اصلی انعام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے
اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تصور کریں 30 دن بعد آپ ایسے ہوں گے جیسے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ، بالکل پاک صاف۔ کیا ہم اس عظیم موقع کو صرف ریلز اسکرول کرنے میں ہی ضائع کر دیں گے؟ نہیں، اس بار نیت کیجئے کہ یہ رمضان رسمی نہیں، اصلی ہوگا۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی اس سفر میں شامل کریں۔ اللہ اکبر۔ کمنٹ میں یا اللہ ہمیں توفیق دے ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے گواہ بن سکیں۔ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجئے، کیونکہ نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔